جی دوستو، بلوچستان کے پرابلم کا تو ہم سب کو علم ہی ہے۔ یہ پرابلم صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سستان بلوچستان جو ایران کا حصہ ہے، پروونس ہے، وہاں بھی ہے، اور کچھ افغانستان میں بھی اس کی ریپرکشنز ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن فوکس بہرحال پاکستان کے بلوچستان پر ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے سستان بلوچستان جو ایران کا پروونس ہے، وہاں ایک جگہ ہے مہرستان، وہاں پہ 8 پاکستانیوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہ کس نے کیا ابھی تک تو اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس علاقے میں جو پی ایل اے ہے یا اور دوسری ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے، اور وہی یہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو اب کس حد تک یہ بات درست ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کنسرن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جندلہ ایک زمانے میں سستان بلوچستان میں بڑی ایکٹیو تھی، پھر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ٹپ آف پہ ان کو کچھ لیڈرز کو گرفتار بھی کیا گیا، 2 بھائی تھے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور نئی آرگنائزیشن بن گئی، جیش العدل، وہ بھی کافی ایکٹیو ہے، خاص طور پہ کوشش ہے کہ ایکٹیو ہو ایران کا جو بلوچستان سستان بلوچستان پروونس ہے۔ ہمارے ہاں جو 8 لوگوں کو مارا گیا ایران میں، یہ جو مہرستان جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ علاقہ تقریباً 230 کلومیٹر ہے دور پاکستان افغانستان بارڈر سے، اور یہ بات اچھی ہے کہ ایران کی حکومت نے فوری طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اس کو کنڈیم کیا اس ٹیررزم کو، اور کہا کہ نہ صرف پرپیٹریٹرز یا جنہوں نے ایکشن لیا یہ ٹیررزم کی کارروائی کی، نہ ان کو پکڑا جائے گا، بلکہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ایران کی حکومت نے فوری طور پہ جو ہے اس بات کا نوٹس لیا اور پاکستان کو یقین دہانی کروائی۔ لیکن میں ایران کی حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ساری جو ہے دہشت گردی جو ہے، خاص طور سے بلوچستان پاکستان کے بلوچستان پروونس میں، اس کے پیچھے کون ہے۔ کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم سب جانتے ہی ہیں، اس کو ہم نے مارچ 2016 میں یہاں بلوچستان میں ہی گرفتار کیا تھا، اور اس نے تمام باتیں بڑی واضح طور پہ اپنے کنفیشن میں کر دی تھیں کہ کہاں سے اس کو پیسہ ملتا تھا، کن لوگوں کو فنڈ کرتا تھا، کس طرح وہ سپورٹ ملتی تھی ان سب لوگوں کو، دہشت گردوں کو، چاہے ان کا تعلق بلوچستان جو ہیں ملیٹنٹس ان سے ہو، ٹیررسٹ سے ہو، یا اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن آؤٹ فٹس جتنے بھی ہیں۔ تو اس میں کوئی زیادہ اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ بلوچستان کو کیوں اس طرح رکھا جاتا ہے یا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہی ہے کہ بلوچستان میں بدامنی رہے، عدم استحکام رہے، تاکہ جو گوادر پورٹ ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکے، سی پیک آگے نہ بڑھے، بی آر آئی پھر اوور آل آگے نہ بڑھے، اور پاکستان چین کے تعلقات میں بھی رخنے پیدا ہوں۔ تو یہ باتیں تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں تو ہمیشہ اپنی حکومت کو یہی مشورہ دیتا رہا ہوں کہ جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے لے کر آگے جانا ہے۔ جہاں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں، اور یہ بات یاد رہے کہ اس میں جو بلوچستان کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سرداروں سے مل کر کریں، سردار جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہوں گے، لیکن سردار بھی جو ہیں وہ بھی ایک امپیڈیمنٹ ہیں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں۔ سچی بات تو یہی ہے، اور بڑا نیکسس ہے بلوچ سرداروں کا اور یہ جو سیپریٹسٹ ہیں، یہ برام دار بگٹی، حرب آر مری، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ سردار ہی تو ہیں، یا سرداروں کے اولادوں میں سے ہیں۔ تو ان کا جو ہے انہی کے لوگ پہاڑوں میں، زیادہ تعداد نہیں ہے ان کی، بٹ جتنے بھی ہیں 2-3 ہزار یہی لوگ
پہاڑوں میں جا کر پھر نیچے آتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں پاکستان ان لوگوں کو مین اسٹریم کرے، جہاں عام لوگوں کے ساتھ ریچ آؤٹ کرے، تو حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے۔ وہاں ان فورسز کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ ہو ان ممالک پہ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، حال ہی میں ایک انویسٹمنٹ منرلز کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، ریکوڈک کی باتیں دوبارہ شروع ہوئیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ گولڈ کاپر مائنز ہیں، بلوچستان تو خیر مالا مال ہے قدرتی وسائل سے، اب ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے ان ریسورسز کو، تو یہاں بھی بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ لوگ احتیاط سے کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی جس نے بھی انٹرسٹ کا اظہار کر دیا، چاہے وہ امریکہ ہو یا یو کے ہو، کیونکہ ان کا تو بڑا پہلے سے بھی انٹرسٹ تھا۔ مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی کچھ ممالک نے جو ریئر ارتھس ہیں، بلوچستان ان سے مالا مال ہے ایک سروے کے مطابق، تو یہاں سے بھی کافی لوگ ممالک اس میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اس انویسٹمنٹ کی جو ہے آڑ میں یا اس کے پس پشت اور بہت سی چیزیں بھی چلتی ہیں، تو اس وجہ سے احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ گوادر پورٹ، بی آر آئی، سی پیک اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو اہمیت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ہر قدم پھونک پھونک کر لیں اور کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں، ایسا اقدام نہ کریں جس سے ہمیں بعد میں آنے والے سالوں میں مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایران کی حکومت سے یہی ہے استدعا کہ اس بلوچستان کے معاملے میں ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے بلوچستان میں انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ اگر امن صحیح معنوں میں نہیں آتا، تو اس کا جو ہے اثر یقینی طور پہ سستان بلوچستان پہ بھی ہوگا۔ تو یہ جو 8 پاکستانی اپنے بیچارے مزدور لوگ تھے، اپنا روزی روٹی کما رہے تھے، اور دیکھیے نا ان کی بیچاروں کو مار دیا گیا۔ ایک ثانیہ ہے، تو پہلے تو ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو لک آفٹر کرے، اور باقی جو ہے بلوچستان کے معاملے میں ایک ہولسٹک ویو لے، اور اس کے بعد پھر چیزوں کو آگے لے کر چلے گی، کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے، پچھلے 50 سالوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ونس اینڈ فار آل ان معاملات کو مضبوطی اور یکجہتی کے ساتھ ان معاملات کو اب سالو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔